صبح بخیر، خدا ان کی تعریف اور اس کی حمد کرتے ہیں، اور تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے آپ سب لوگوں کو نان بقا میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا ان کی شفقت اور سلامتی اور اس کی محافظت کی نگاہ ہمیشہ آپ لوگوں پر قائم و دائم رہے۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے، اور آئیے مل کر اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور ڈیووشن کا آغاز کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ زندہ قدوس جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو زندہ اور عظیم اور محیب ہے۔ جلال کے بادشاہ، اپنی پروردگاری سے ہم سبوں کو سنبھال، اور خدا ان تیری شفقت اور سلامتی ہم سبوں پر قائم رہے، اور ہماری صبح کی یہ ریاضت تیری نگاہ میں مقبول ہو، یسوع کے نام میں آمین۔ خدا ہم کی تعریف کرتے ہیں دوستو، اور آئیے خدا ہم کی پرستش کا آغاز کریں، جہاں علل صبح اور اس کے ساتھ ساتھ سہانی صبح جو خدا نے ہماری زندگی میں بخشی ہے، اور ارلی مارننگ ٹائم، اور جو اس دن کا آغاز خدا ان کی بزرگ اور قدوس حمد و ثنا کے وسیلے سے ہو، تو اس سے بہتر اور اس سے اچھا دن اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور بڑا ہی خوبصورت زبور ہے، زبور نمبر 5۔ یہوہ میریاں باتاں دے اتے اپنا کن تو دھر، جو میرے دل دیاں سوچاں دھیان انہاں تے اپنا کر۔ اور آئیے مل کر خدا کی تعریف اور اس کی ستائش کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں اس خوبصورت زبور کے لیے اور اس خوبصورت حمد و ثنا کے لیے۔ اور آئیے اپنا دھیان کچھ وقت کے لیے خدا ان کے بزرگ کلام کی طرف لگائیں، اور آج ہمارے لیے جو مقرر کردہ تلاوت ہے وہ عہد عتیق میں سے مقدس یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 61واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ اور اس آیت مبارکہ میں یوں درج کیا گیا ہے کہ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔
खुदाम के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदाम के हजूर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक परवरदिगार, इल्तिजा है कि तू अपनी हिकमत और अपनी दानाई और खुदा अपनी विजडम हम सबों पर अयां कर, ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदावन इसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा ठहराएं। खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदाम की हम्द हो, खुदाम की तारीफ़ और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदाम के बुज़ुर्ग कलाम के लिए। और दोस्तों, आज के इस आयत मुबारका के तनाजुर में एक मुशाहिदा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और मुशाहिदा क्या है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा साइकेट्रिस्ट जिसका नाम विक्टर फ्रैंकलर हुआ, और विक्टर फ्रैंकल जो था वो हकीकत में उसका ताल्लुक जो है वो ऑस्ट्रिया से था, और उसकी थेरीज तमाम दुनिया में बहुत मशहूर हुई और उसको बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा गया। विक्टर अपनी एक तसनीफ़ में अपना एक मुशाहिदा बयान करता है और वो तहरीर करता है कि जिस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो नाजी कैंप्स में जब बहुत सारी लोगों की आबादकारी की मुहिम का आगाज़ किया गया तो उन कैंप्स में आबादकारी के हवाले से दो भाई जो थे वो भी आकर आबाद हुए। विक्टर लिखते हैं कि दोनों का बैकग्राउंड सेम, दोनों के पेरेंट्स जो थे वो सेम थे, दोनों को हालात व वाक़यात जो थे वो एक जैसे मैसर आए, दोनों की एजुकेशन जो थी वो भी सेम थी। लेकिन जिस वक्त वो दोनों भाई उन कैंप्स में आकर रिहाइश पजीर हुए तो वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें से एक जो भाई था, एक शख्स जो था, वो इंतहाई नेक और पारसा हुआ, जबकि दूसरा उसके मुतजाद उतना ही ज़्यादा बदकार और नारास्त ज़िंदगी गुजारने को उसने तरजीह दी। वजह क्या है? और विक्टर इसकी वजह यूं बयान करते हैं कि वो ये तहरीर करते हैं कि ये क्यों कर हुआ, इसका सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ा मोटिव इसके पीछे जो है वो हमारी चॉइस है, वो हमारी तरजीह है कि हम किस चीज़ को तरजीह देते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए और किस चीज़ का चुनाव अपने लिए करते हैं। बहुत दफ़ा हम बहुत अच्छे हालात में रहते हैं लेकिन उसके बावजूद हमारा चुनाव या हमारी चॉइस जो है वो ऐसे मामलात और ऐसे कामों और बातों की तरफ हो जाती है जो कि खुदा की निगाह में भले नहीं है। और इसी तरह से कई दफ़ा हम बहुत बुरे हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं और वहाँ हमारी ज़िंदगी पर खुदा का रूह इस तौर से काम करता है कि बुरे माहौल में रहते हुए भी हम अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छी बात, अच्छे काम और अच्छी सोच का चुनाव करते हैं। और आज दोस्तों, जिस तरह से खुदाम के बुजुर्ग कलाम को हमने देखा है और खुदाम के बुजुर्ग कलाम के आईने में जिस वक्त हम इन मामलात को समझने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए कि हर शख्स के पास उसकी एक आज़ाद मर्जी खुदा ने दी है। इसी आज़ाद मर्जी के तहत वो अपनी ज़िंदगी को गुजारने का चुनाव जो है वो अपने तरीके से करता है। और जिस तरह से हम खुदा के बुजुर्ग कलाम को समझने की कोशिश करें तो याद रखिए कि हम में से बहुत लोग जो हैं वो आज एक कामयाब ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, आज एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं, लेकिन नहीं गुजार पाते। क्यों? क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ और अपनी लाइबिलिटीज़ को मुकम्मल तौर पर पूरा करने में नाकाम होते हैं। और उसका ब्लेम जो है वो किस पर करते हैं? सोसाइटी पर, माशरे पर, कि ये सोसाइटी ही इस काबिल नहीं है, ये सोसाइटी हमारे हिकमत और हमारे इल्म फन को पहचान नहीं पाई, ये हमारी कदर ही नहीं कर पाई, तो हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि हकीकत में ये सोसाइटी बनती भी तो हम ही लोगों से है। क्योंकि याद रखें कि जब हम इस माशरे में रहते हैं, जब हम इस सोसाइटी में रहते हैं, तो फिर जहां हम इस सोसाइटी के बहुत से बेनिफिट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, वहाँ पर इस सोसाइटी के तईं, इस माशरे के तईं हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत सी ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ भी मौजूद रहती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें निभानी हैं। और अगर आप खुदा उनके बुजुर्ग कलाम को देखें, पैदाइश की किताब के आगाज़ ही से आपको नज़र आएगा कि ऐसा ही वाक़या और ऐसी ही सूरत हाल हमें आदम की ज़िंदगी में भी दिखाई देती है कि आदम इंतहाई अच्छे हालात वाक़यात में ज़िंदगी बसर कर रहा था, लेकिन गुनाह का शिकार हुआ
غلطی کر گیا، خطا کی، لیکن جب خدا نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے، تو آدم نے اپنے اس خطا کو، اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے کیا کیا کہ اس کا سارا الزام حوا پر دھر دیا۔ اور حوا نے بھی وہی کام کیا جو آدم کر رہا تھا، کہ حوا نے وہ سارا الزام اٹھا کر ابلیس پر رکھ دیا۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم سب کہیں نہ کہیں اپنا الزام جو ہے وہ دوسرے پر دھرتے ہیں، اور خود اپنے کیے ہوئے خطا اور اپنے کیے ہوئے گناہ سے خود کو بری الذمہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ خدا کی نگاہ میں یہ مناسب نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کریں، اور اگر ہم بائبل مقدس کی روشنی میں دیکھیں تو بائبل مقدس ہمیں یہ بات بیان کرتی ہے کہ آج اگر بائبل مقدس کا مطالعہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک طرف دھاڑنے والا شیر ببر کھڑا ہے کہ جو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، اور دوسری جانب خدا کا وہ فضل اور خدا کا وہ رحم ہے جو ہمارے لیے ان الفاظ میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، اس لیے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا توقف کر کے غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مقدس لوکا کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 4 باب کی 18ویں آیت، وہاں پر خداوند یسوع مسیح بھی تو اپنا منشور انہی الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں۔ دوستو، آج دونوں راستے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ آج ایک طرف ابلیس اپنی پوری قوت کے ساتھ مسیح کے بدن کو داغدار کرنے کی فکر میں لگا ہے، اور دوسری طرف پوری آب و تاب کے ساتھ مسیح خداوند مجھے اور آپ کو سیو کرنے کی کوشش میں لگا ہے۔ چناؤ کرنا، فیصلہ کرنا، چوائس لینا، یہ اب ہم سبوں کا کام ہے کہ ہم کیا چوائس اپنی زندگی کے لیے کرتے ہیں، ہم کس چیز کو چوز کرتے ہیں، ہمارا چناؤ اپنی زندگی کے لیے کیا ہے۔ رکیے، تھوڑی دیر غور کیجئے۔ آج ہمیں دیانتداری سے اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ آج ہماری چوائس کیا ہے؟ آج ہم اپنے لیے کیا چناؤ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس پھاڑ کھانے والے شیر ببر کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، یا ہم مسیح خداوند کی اس بابرکت اور شفقت اور فضل سے معمور باتوں کی طرف اور اس کے وعدوں کی طرف اپنی توجہ لگانا چاہتے ہیں جو کلام مقدس میں ہمارے لیے درج کی گئی ہیں؟ فیصلہ کر لیں کس کی پرستش کریں گے، اور یاد رکھیے کہ آج ہم سبوں کو زندہ دلی کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے پیچھے جانا چاہتے ہیں، ہم کس کی پرستش کرنا چاہتے ہیں۔ اور کلام کے اس حصے کے وسیلے سے خدا نے آپ کو برکت دے۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو عظیم و برحق ہے۔ خدا تو اپنے جلال و فضل سے، اپنی شفقت و سلامتی سے خدا ہمیں سنبھال اور ہمیں حکمت و دانائی دے، تاکہ ہم تیرے وعدوں پر جو تیرے کلام اقدس کا حصہ ہیں منوان ان پر غور کرتے ہوئے، انہیں قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی ان کے موافق گزاریں۔ خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک المقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے عزیز و اقارب کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ خدا ان کی حمد ہو۔ اور دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے اجازت دیجیے، جانے سے قبل آپ سب لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ڈیووشن کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور خداوند آپ سب لوگوں کے ساتھ ہو، آپ کو کثرت کی برکت دے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ کل صبح پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خداوند میں شاد رہیں، آمین۔